بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ حرف راز کے آج کے موضوعات پہ سب سے پہلا موضوع ہوگا کہ حکومتی جو وزراء ہیں انہوں نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے خلاف آرٹیکل 6 کے مقدمات قائم ہو سکتے ہیں۔ کیا واقعی موجودہ حکومت اپوزیشن کے خلاف یہ مقدمات درج کرانے جا رہی ہے؟ اس پر آج معزز مہمانوں کے ساتھ کریں گے بات۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ ہے ٹیپ سکینڈل کے جو سابق خاتون اول ہیں ان کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے دو سابق وزراء شیریں مزاری اور سابق وزیر اطلاعات فواد چوہدری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، تو گویا انہوں نے اس آڈیو ٹیپ کی حقیقت کو مان لیا اور یہ الزام لگایا کہ جو حکومت جو ہے وہ آڈیو ٹیپ کر رہی ہے، اہم رہنماؤں کے جو ٹیلی فون ہیں وہ ٹیپ کیے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ سے انہوں نے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی ایک اہم فیصلہ آج آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ ہے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق، اور جس کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اگر 9 ستمبر تک یہ لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور صحافی جناب حافظ طارق محمود صاحب نے اسلام آباد سے، اور لاہور میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب نوشاد احمد صاحب۔ تو شروع کریں گے ہم حافظ طارق صاحب سے جو اسلام آباد میں ہیں، اور اسلام آباد میں جو آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، کیا واقعی موجودہ حکومت اور قیادت اس بات میں سیریس نظر آ رہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس معاملے میں فکس کرنے جا رہی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عثمان بھائی۔ ایک تو یہ کہ یہ اس قسم کے بیانات کے آرٹیکل 6 اور غداری اور فلاں جو ہے وہ محب وطن ہے نہیں ہے، یہ آپ پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک پولیٹکس کا طرہ امتیاز بن گیا ہے، کفر کے فتوے لگانا، دوسرے کو غدار کہنا۔ تو مجھے یہ جو پریس کانفرنس کی کل خواجہ صاحب نے، اس میں جو باتیں ہیں مجھے اس میں سنجیدگی کا عنصر کم نظر آتا ہے، سیاسی بیان زیادہ نظر آتا ہے۔ آرٹیکل 6 جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کا ایک پورا ایک پروسیس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب والے معاملے کے اوپر بھی آرٹیکل 6 کی بازگشت سنائی دی گئی، اور پھر وہ معاملہ آج تک وہ بھی سیٹل نہیں ہو سکا کہ اس پہ ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اب آپ یہ کہہ دیں کہ کسی نے کوئی ایک سیاسی بیان لگا دیا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگ جائے، وہ ہمارا سیاسی مخالف ہے، اس پہ آرٹیکل 6 لگ جائے، یہ سب باتیں سیاسی بیانات تک تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت یا موجودہ جو اتحادی حکومت ہے وہ کوئی اتنی بڑی سنگین غلطی یا بلنڈر کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ ٹھیک ہے، یہ آپ ڈراتے رہیں گے، دھمکاتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے کہ جی آپ نے یہ کر دیا تو اس کا یہ نتائج ہوں گے، لیکن مجھے اس میں سنجیدگی کا عنصر نظر نہیں آتا۔ جو حکومت کے کرنے کے کام ہیں وہ کام یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کرپشن کی ہے 4 سال کے اندر، اور جو آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے لوٹ کے کھا گئے، اور ان کی بڑی بڑی اے ٹی ایم مشینیں تھیں، اور ان کے بڑے بڑے اسکینڈل تھے، اور بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا، چاہے وہ ادویات کے اسکینڈل ہو، چاہے وہ شوگر اسکینڈل ہو، چاہے وہ دیگر جو گندم کا اسکینڈل ہو، اور دیگر معاملات ہوں، جو پاور سیکٹر کے اسکینڈل ہیں، ندیم بابر سے لے کے دوسرے معاملات، یا شہزاد اکبر صاحب کا اسکینڈل ہو، یا کسی کے پیسے جو ہے وہ پاکستان میں آ کے کسی اور جگہ پارک ہو جانے والے معاملات ہوں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اس چیز پہ فوکس کریں۔ لوگ جو ہے جس طرح خان صاحب کی باتیں سن سن کے پک گئے تھے کہ کرپشن چور ڈاکو، کرپشن چور ڈاکو، لوگ آخر تنگ آ کے کہنے لگے کہ یار آپ ان کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا۔ تو یہ جو چیزیں جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے، آگے جا کے مسلم لیگ نون کی حکومت کو جواب دینا پڑے گا، اپنی گورننس کا جواب دینا پڑے گا، ان چیزوں کا جو کورٹ آف لاء میں یہ پروف کر سکے۔ یہ سیاسی بیان یہ ایک ببل کی صورت میں ہوں گے، اٹھیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی اس کی جو ہے مجھے نہ لانگ ٹرم اس کی کوئی مطلب آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ محض سیاسی بیانات ہیں، ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ یہی سوال نوشاد احمد صاحب سے۔ نوشاد صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ حافظ صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ بس مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کام ہوگا، یہ بس ایک کہانی ہے کہ جو نون لیگ کی اور موجودہ حکومت کی قیادت کرنے جا رہی؟ جی یقیناً دیکھیں، حافظ صاحب نے آپ کو یہی بات کی ہے، تقریباً اس سے ملتی جلتی بات ہی میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ حکومت کے وزراء ہوں، اب فیڈرل منسٹر ہونا جو ہے وہ اس کی کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیسے یہ ثابت کریں گے کہ کسی تحریک انصاف کے کسی وزیر نے یا جو مرکزی رہنما جس کو آپ کہتے ہیں انہوں نے کوئی آئین سبورٹ کیا ہے، یا یہ آرٹیکل 6 آئین سے متعلق ہے؟
آئین کو توڑنے یا آئین کی توڑنے میں مدد نہیں کرنے سے شاہ صاحب وہ جو متعلق ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں، بات جیسے یہ ہے- قومی اسمبلی کے اندر جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے جو کام کیا عدم اعتماد کے موقع پر، اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں اگین نا۔ وہ آرٹیکل جو آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق اس کے اندر جو سبورٹ کرنا ہے یا اس کو توڑنا موجود نہیں ہے۔ آپ آئین کو کسی حد تک آپ اس کو اپنی طرف سے اپنی ڈیفینیشن کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، ان کی اپنی سوچ کے مطابق وہ اس کو اس میں رکھنا ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ کسی طور یہ ثابت نہیں کرتا کہ آپ نے آئین کو توڑ دیا ہے، سبورٹ کر دیا یا اس کو ختم کر دیا ہے۔ جو آرٹیکل 6 ہے اس کو آپ کو پتہ ہے، دیکھیں وہ ہائی ٹریزن جو ہے اس کے لیے کیس بنانا اتنا آسان نہیں ہے، اسی آپ سپریم کورٹ کو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک آپ کا جو کمپلیننٹ ہوگا وہ پراپر طریقے سے کمپلین کرے گا، اس کے بعد جو آپ کی مجلس شورا ہے وہ اس پر بیٹھ کر فیصلہ کرے گی۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 6 کی گفتگو کی جا رہی ہے، اس کا مقصد بیسکلی نون لیگ کی حکومت اس وقت یا ان کے وزراء بیسکلی یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹا سکیں، اور جو تحریک انصاف کے جو ہمدرد ہیں ان کے اندر یہ بات پیدا کی جا سکے کہ جی یہاں پہ حکومت کوئی سخت ایکشن لے سکتی ہے، جو تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، اور عام آدمی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یا ایک جو سمپتھی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ اس قسم کے، تو یہ الٹیمیٹلی سیاسی بیان ہے۔ اچھا، اب سیاسی بیان بھی نون لیگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جن حالات سے اس وقت نون لیگ گزر رہی ہے، جو گورنمنٹ کی سچویشن ہے، دیکھیں جس طرح حافظ طارق صاحب نے جو توجہ دلائی ہے کہ بھائی آپ کے کام ہیں، اس وقت حکومت کا کام ہے، جو سب سے بڑا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی جو جس معیشت کے جس چکی میں پس رہا ہے اس کو اس سے نکالا جائے۔ آپ دیکھیں کل وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی فوری طور پہ یہ پلانٹ چلا دو اور لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کر لو۔ لوڈ شیڈنگ کنٹرول ہو جائے گی، فرض کر لیتے ہیں کہ اگر یہ کسی طریقے سے جنریشن کو کنٹرول کرتے ہیں تو بھائی عام آدمی کے لیے تو اس وقت بل دینا عذاب ہوا ہوا ہے۔ آپ 35 سے 40 روپے یونٹ کا بل جو ہے وہ دیں گے۔ اب یہ آج حمزہ صاحب نے 100 یونٹ تک فری کی ہے۔ اب ایک بجلی آپس کی بات ہے، یہ کتنے لوگ ہیں جو کہ جن کا بل 100 یونٹ والے ہیں؟ اب شاید آپ ان کی سٹڈی پڑھیں اس سے زیادہ ہی آتا ہے۔ یہ بہت ہی کم ہوں گے۔ ایک پنکھا اگر آپ لگا لیں اور ایک بلب چلا لیں تو 100 یونٹ پھر بھی اس سے زیادہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی بس ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آئی واش ہے۔ اسی طرح سے یہ جو سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں یہ بھی آئی واش ہیں۔ یہ بیسکلی ایک عام آدمی کو صرف جو ہے نا تھوڑا سا جھٹکا دینے کے لیے ہوتی ہے، یا عام آدمی کو بحث کے لیے دی جاتی ہیں کہ آپ جب گورنمنٹ اس طرح کی بحث میں الجھا دیتی، جس طرح ہم الجھ رہے ہیں، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آج تمام جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں پہ جتنے بھی اینکرز بات کر رہے ہیں وہ اسی موضوع پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی لاجیکلی اس کی کوئی آپ کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں ہے جس پہ یہ بات کی جا سکے کہ کسی نے آئین سبورٹ کیا تھا، آئین کو توڑا تھا، یا اس کے بعد آپ دیکھیے جو جنرل مشرف صاحب ہیں ان کے خلاف جو ہوا وہ ایمرجنسی لگانے پہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی آئین سیٹ اسائیڈ کر کے تو پراپر وہ ایل ایف او کے تحت آ گیا تھا، اس کو چونکہ آئین کی پروٹیکشن مل گئی بعد میں، اس وجہ سے اس کے اوپر نہیں لگا۔ صرف ایمرجنسی ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پہ یہ بات ہوئی کہ جی یہ آئین کو سبورٹ کیا گیا ہے، آئین کھلواڑ کیا گیا ہے۔ تو اب یہ چیز ثابت کرنا، اس کے لیے آپ کو بہت سارے شواہد چاہیے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف وہی بات ہے کہ یہ وہ چیو کرنے کے لیے نا پبلک کو وہ کچھ چیزیں دی جاتی ہیں، آئی واش کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے عام آدمی کے لیے کہ وہ مختلف بحثوں میں الجھ کے اس طرف سے وہ ڈائیورٹ ہو جائے جس طرف گورنمنٹ کا وہ گریبان پکڑے یا گورنمنٹ سے سوال کرے۔ جو بھی گورنمنٹ اس وقت کی موجودہ حکومت ہوتی ہے، یہ اس لیے یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ عام آدمی اپنے لیے جو مسائل جن مسائل کا شکار ہے اس سے وہ ڈائیورٹ ہو سکے اور گورنمنٹ پہ پریشر کم ہو سکے۔ گورنمنٹ پہ پریشر کم ہو سکے۔ حافظ طارق صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ آپ اپنی کارکردگی کی بات کریں، تو اب جو ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں یہ ایک خوشخبری سناتے رہے کہ بھی آئندہ 24 گھنٹے، آئندہ 48 گھنٹے میں آئی ایم ایف کے ساتھ کسی ڈیل پر ہم پہنچ جائیں گے، معاہدہ ہو رہا ہے۔ آج انہوں نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے تردید کی کچھ افواہوں کی کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ جی چیزیں ٹریک پہ ہیں یا فلانا ہے۔ حافظ صاحب آپ اسلام آباد میں ہیں، قریب سے جانتے ہیں، لوگوں کو رابطے میں بھی ہیں، یہ آخر معاملہ ٹک کیوں نہیں رہا، کسی سمت میں جا کیوں نہیں رہا، کیوں یہ معاملہ لٹک رہا ہے اتنے عرصے سے، اور جو کچھ بھی ہم سے مطالبات کیے جاتے رہے وہ عوام سہ رہے ہیں؟ روزانہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم یہ نہ کرتے تو ملک جو تھا وہ دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، اور ہم معیشت کو ٹریک پہ لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن معاملہ کسی طرف ٹھہر کیوں نہیں رہا؟ کیا ہے بیہائنڈ دی سین، کیا چل رہا ہے؟ جی عثمان بھائی، ایک تو بات یہ مفتاح صاحب نے درست کہی کہ نہ پروگرام سسپینڈ ہو رہا ہے نہ ختم ہو رہا ہے اور ہم ٹریک پہ ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ابھی جب ان کی حکومت آئی لوگ یہ سمجھنے لگے کہ کل ہی ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت مکمل ہو جانی اور پرسوں ہمارے جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جانے۔ وہ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے تحت چیزیں ہونی تھی، ہم نے بات کی، کچھ چیزیں رکھی، انہوں نے نہیں مانی،
اس کے بعد ہم نے ان کی ڈیمانڈ پوری کی. آپ نے دیکھا کہ پیٹرول پرائسز کے اوپر ہم نے پہلے سبسڈی ختم کی, پھر اس کے بعد ہم نے جو اپنے جو ٹارگٹ تھے وہ لیے. اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو لے جا کے ہم نے جب ان سے بات کی تو ان کے بعد پھر ریوائز ہوئی ہیں. مثال کے طور پر ٹیکسیشن آپ کو یاد ہوگا بجٹ میں اناؤنس کی کہ 1 لاکھ روپے تک پہ کوئی ٹیکسیشن نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نہیں مانتے, اس کو پھر آپ نے چینج کر دیا, 2.5% پہ لے کے آ گئے. اس کے علاوہ کیا ہوا, اس کے علاوہ جو لیوی والا معاملہ تھا وہ آپ جا کے مانے 50 روپے تک آپ جو ہے وہ لیوی اب آپ کہتے جی ہمیں لگانی پڑے گی. 37.50 لیوی ہے, پھر اس کے بعد سیلز ٹیکس ہے, وہ آپ نے مانا. پھر جو آپ کا ریونیو کا ٹارگٹ تھا آپ نے بجٹ میں سیٹ کیا کہ ہم 7,100 کے قریب کریں گے, وہ انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ اس کو 7,500 پہ لے کے چلے جائیں. یہ سب چیزیں ہم نے مانی. یہ سب چیزیں ماننے کے بعد ہم لے کے آئے اس کو اپنی اسمبلی کے اندر, اور بجٹ سیشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ سارے جو ہے یہ کٹ موشنز کے ذریعے اور بعد میں بل کی صورت میں منظور کرایا, اور اس کو ہوئے ہوئے ابھی دن نہیں گزرے ہیں. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے جب یہ ساری چیزیں وائنڈ اپ ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروسیس ہے, وہ چل رہا ہے, اگلے چند دنوں کے اندر ہو جائے گی. ہمارے پولیٹیکل لیڈر بھی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ جی یہ کل ہو رہا ہے, پرسوں ہو رہا ہے. یہ جن لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی تھی سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو منتھ آف جولائی ہے اس کے 2nd ویک تک سچویشن ٹھیک ہوگی, اور یہ جو پیسے آنے والا سلسلہ ہے وہ آپ کو 2nd یا 3rd ویک کے اندر ہوگا. تو مجھے لگتا ہے وہ ٹریک پہ ہے. چیزیں ہم ہائپ ذرا بڑی بنا دیتے ہیں, چیزیں دے دیتے ہیں اور لگتا ہے کہ جی بس کل ہی مسئلہ حل ہونے والا ہے. تو مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن وہ اپنے ٹائم سے اور اپنے جو پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے کریں گے. جی نوشاد صاحب, یہ والا معاملہ مثلا جو معاملات ہیں, مہنگائی اپنی جگہ پہ, عوام مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہے ہیں, دوسری جانب جب اب اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جناب کل مسئلہ حل ہو رہا ہے, پرسوں مسئلہ حل ہو رہا ہے, لیکن معاملات میں اپنا ٹائم لینا ہے, تو اس میں پھر ہم ہوپ کیوں کریٹ کر دیں؟ دیکھیے ہوپ اس لیے کریٹ کی جاتی ہے کہ معاملات بہت سنگین نوعیت کے تھے. یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کی جو معاشی حالت ہے وہ ابتر ہو چکی ہوئی تھی اور ملک واقعتاً دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ کی جو LCs ہیں ان میں پرابلم آ رہا تھا. یہ تھوڑا سا بھی جو آدمی اکنامکس کو سمجھتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کتنے فولڈز بڑھ چکا ہے. یہ $45 بلین, جی 48 بلین, اب $48 بلین آپ دیکھیں نا, حافظ صاحب بتا رہے ہیں, میں 45 کہنے لگا تھا جو پہلے کی فگر تھی. $48 بلین کا آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ لے کے آپ کیسے چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کی ٹیکسیشن کہاں ہے؟ آپ کا جو اچھا, اور عوام بھی یہ بات سننے کو وہ تیار نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا اس لیے ہم بھگت رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی آپ کر رہے ہیں, آپ ہمیں ریلیف دیں. دیکھیں عثمان صاحب, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو آپ تحریک انصاف کی حکومت سے ہی جواب چاہتے ہیں نا. عام آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی جو حکومت وقت ہے وہ اس کا جواب دے گی. آپ یہ ہفتہ بھر 10 دن تو آپ یہ لارا کسی کو لگا سکتے ہیں, لیکن عام آدمی کو تو اس سے غرض نہیں ہے. جیسا میں آپ کو یاد ہوگا میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو اکنامک سروے کے فگرز ہیں یا یہ بڑی ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ $45 بلین ایک عام آدمی کو, ایک ریڑھی بان کو, ایک سائیکل پہ جانے والے آدمی کو, یا جس کے لیے زندگی اب اس وقت بہت تنگ ہے, اس کو کیا غرض لگتی ہے اس چیز سے کہ آپ نے کتابوں میں کیا چھاپ رکھا ہے یا آپ نے کتابوں میں فگر کیسے پورے کیے ہیں. یہاں تو وہ بھی منسٹرز گزرے ہیں جنہوں نے جو GDP کی باسکٹ ہی چینج کر دیتے ہیں, اس کے اندر جو آئٹمز ہوتی ہیں اس کو چینج کر کے GDP بڑھا دیتے ہیں. تو یہ فگر فجنگ جو ہوتی ہے یہ اس وقت تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی. عام آدمی کو جب ریلیف ملتا ہے تو اس کی زندگی سہل ہوتی ہے تو وہ نظر بھی آتی ہے, اور اسی طرح جب مشکل ہوتی ہے تو وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو عام آدمی کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں. دیکھیے عام آدمی کو اس سے کیا غرض ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صبح اٹھ کے وہ اچکن پہن کر وہ کسی اجلاس کی صدارت کریں یا عمران خان صاحب کو تو ریلیف چاہیے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کی زندگی پہ جو افیکٹ ہے شہباز شریف صاحب کے ہونے کا یا عمران خان صاحب کے ہونے کا, وہ تو اس پہ بات کرے گا. تو اگر اس کی زندگی سہل نہیں ہو رہی تو پھر کوئی بھی حکومتوں سے کیا فرق پڑتا ہے. چلیں جی, پہلے سیگمنٹ کا وقت ہم مکمل ہوتا ہے کہ اس میں اگلی جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے جو ٹیپ سکینڈل ہے, اس حوالے سے جو آج دن بھر پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں اس کا ذکر کریں گے. بریک کے بعد دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں. حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی, اور جہاں تک عمران خان کے فون کا تعلق ہے جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا. اب سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ انلیگل حرکت کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہی ہیں. مریم نواز ہر روز کوئی حکومت کے اندر مداخلت کرتی ہیں, کبھی IMF کی بات کرتی ہیں. میرا سوال ہے کیا یہ حکومت یا ہینڈلرز اس کو سیکرٹ
गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा करप्शन के हवाले से, तो वो उनकी फैमिली पे टारगेट करें। फ़ोन टैपिंग के ऊपर बड़ी रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे चुकी है, हुकूमत को बरतरफ कर चुकी है एक्चुअली इस बात के ऊपर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बड़ी कन्वीनियंटली जो फ़ोन टैप जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो रिलीज़ किए जा रहे हैं और कोई उसके ऊपर जो है वो चेक नहीं। जी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो साबिक वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के घर की जो सिक्योर लाइन है उसको भी टेप किया जा रहा है, और इस तरह उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि जो मुबैना ऑडियो लीक थी जो साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और एक PTI सोशल मीडिया टीम के हेड अरसलान खालिद के दरमियान थी, वो जो रिकॉर्ड हुई उसकी तस्दीक कर दी। अब वो जो बातें उसमें की जा रही थी वो तो एक अलग बहस है, लेकिन मामला ये मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा कि जो फ़ोन टेप की जो इल्ज़ाम तराशी है ये तो हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, ये मामला किसी तरफ रुकता हुआ नज़र आ रहा है। ये इसका पाकिस्तान की सियासत का एक लाजमी जुज़ समझा जाएगा इस बात को कि जो हर किसी मुखालिफ सियासतदान के और बल्कि जो हुकूमत में भी हैं उनके भी फ़ोन टेप होंगे। जी नौशाद साहब, देखिए, ये आपने जो नुक्ता पकड़ लिया है वज़रा का, जो साबिक वज़रा हैं तहरीक इंसाफ के, इसमें एक सवाल और भी खड़ा हो गया कि क्या जो सिक्योर्ड लाइंस हैं वो इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और अगर वो इन कामों के लिए इस्तेमाल की जाती थी कि गद्दारी के फतवे जो हैं वो लगवाए जाएँ, तो फिर पता नहीं वो जो सिक्योर्ड लाइंस हैं वो किस किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वो भी सिक्योर नहीं है ना, इसका मतलब है कोई लाइन सिक्योर नहीं है। ये तो आपको और मुझे पता है ना सर कि वो बहुत सारे लोग अभी तक इस गलतफहमी में है कि व्हाट्सएप भी सिक्योर होता है। ये व्हाट्सएप की कॉल्स भी पकड़ी जाती हैं। हो सकता है कि ये सिक्योर्ड लाइन ना हो, ये उन्होंने जानबूझ के सिक्योर्ड लाइन की बात की हो, लेकिन ये व्हाट्सएप जो कॉल है वो भी ट्रेस हो सकती है, दूसरी भी जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे होती हैं वो भी ट्रेस की जा सकती हैं। अब दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी नई टेक्नोलॉजी की, वो अब इतनी तेज़ी से काम करते हैं कि वो आपको पता है कि उसके जो प्रोसेसिंग का एरिया है वो जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था वो पॉसिबल हो चुका है। इसलिए ये जो इंटरनेट के ऊपर जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे भी ये पॉसिबल होता है कि इस तरह की कॉल ट्रेस की जा रही है और बहुत अरसे से हो रही हैं। अब जहाँ तक आपने बात की ये वाली कि जी वो ये कह रहे हैं, तो वो सवाल तो ये था इस सारी के बाद, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक लिहाज से तहरीक इंसाफ के उसके अंदर ये ठीक है कि जी ये क्राइम कंसिडर किया जाता है और ये नहीं होता, लेकिन ये दुनिया भर के हर मुल्क के अंदर ये किया जाता है। दुनिया भर की तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या जो खुफिया एजेंसियाँ जिनको कह लें या जो भी इस तरह की कंसर्न लोग होते हैं वो ये काम करते रहते हैं, ये चलता आ रहा है, ये ऐसा रुक नहीं सकता, इसको रोकना मुमकिन नहीं है। बाकी रही इस मामले में हाफिज साहब से पूछूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है, हाँ जी, जिसका हवाला आज इन साबिक वज़रा ने भी दिया है कि वो एक बार फिर नज़र सुप्रीम कोर्ट पे हैं और फिर मामले का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया जा रहा है। हाफिज साहब उस पर बात कर लें, जैसे नौशाद ने कहा कि एक सिक्योर लाइन के ज़रिए भी अगर आप बात कर रहे हैं और आप अपने जो लोग हैं उनको ये हदायत दे रही हैं कि भी आप गद्दारी के फतवे लगाओ और इसको ऊपर भी गद्दारी के खाते में डाल दो और उसको भी गद्दारी के खाते में डाल दो, ये कितना डैमेजिंग है PTI की क़यादत के लिए इस वक्त ये वाली ऑडियो का सामने आना? अच्छा उस्मान साहब, एक तो जो जिक्र कर रहे थे व्हाट्सएप का, तो मैं तो कहता हूँ कि डरना चाहिए उस वक्त से जिस तरह से विकी लीक्स आई थी किसी ज़माने में। अगर व्हाट्सएप लीक्स आ गई तो फिर पता चलेगा कि क्या है, सब चीज़ें जो है ना पीछे रह जाएंगी। सब ये व्हाट्सएप लीक्स ही हो रही है ना, अब ये व्हाट्सएप लीक्स ही चल रही हैं। आप इसके अलावा भी एक दो जो ऑडियोज आई हैं वो ऐसे ही हैं। अच्छा उस्मान भाई, जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, अगर ये फ़ोन टैप की जो बात आज शीरी मज़ारी साहिबा ने की और फवाद चौधरी साहब ने की, टेलीफोन रिकॉर्ड करना अगर जुर्म है तो इमरान खान एक बड़े मुजरिम हैं। मैं आप रिकॉर्ड पे आपको बात कहूँ कि इमरान खान साहब को इतना नशा था और शौक़ था टेलीफोन कॉल्स और उनका ट्रांसक्रिप्ट के बारे में मालूमात हासिल करने का, कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो लोग हैं वो बताते हैं कि हर सुबह जब उन्हें ब्रीफ आती थी तो आज़म खान साहब जो है वो बताया करते थे बहुत सारे लोग सिर्फ टेलीफोन कॉल्स की बुनियाद के ऊपर और इन रिकॉर्डिंग की बुनियाद के ऊपर इमरान खान से दूर हुए। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, आप चेक करें PTI के लोगों से। एक मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के मरकजी रहनुमा अरशद दाद साहब से कहा कि तुम हामिद खान से राब्ते में हो, क्योंकि उसी दिन इमरान खान साहब को सुबह बताया गया था कि अरशद साहब ने जो है वो हामिद खान से फ़ोन पे बात की थी और हामिद खान जो अताब में चल रहे थे। इसी तरीके से इफ्तिखार दुरानी साहब,
افتخار درانی صاحب جو ہے وہ بلو آئیڈ تھے عمران خان صاحب کے، اور وہاں ان کے معاون خصوصی کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے. خان صاحب اپنے قریبی لوگوں کو بتاتے رہے کہ جی میں نے ٹیپس میں مجھے پتا چلا ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور دوسری چیزیں. اعظم خان صاحب نے بہت سارے ایسے لوگ جنہیں وہ عمران خان صاحب سے دور کرنا چاہتے تھے، انکلوڈنگ جہانگیر ترین صاحب، ان کی ٹیلی فون کالز اور ٹیپس جو ہے وہ خان صاحب کو اپنی مرضی کی چیزیں سنواتے رہے، بتاتے رہے، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال اب آج ان کو یوں بری لگنے لگ گئی ہے کہ اب ان کی چیزیں بات سامنے آ رہی ہیں. دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ بشرا بی بی والا معاملہ ہوا تو اب حکومت نے بتا دیا کہ جناب یہ وہ جو آپ کہتی تھی کہ گھریلو خاتون ہے، وہ گھریلو خاتون نہیں ہے، ان کے قصے اور ان کے معاملات جو ہے وہ بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں. دوسری جو فکر کی بات ہو گئی ہے وہ بات یہ ہوئی ہے کہ خود خان صاحب کی بہت ساری کنورزیشن جو ان کی اعظم خان صاحب سے ہوئی ہے یا دوسرے کسی لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، انہیں یہ خدشہ ہو گیا کہ اگر وہ لیک ہونے لگ جائے تو وہ کتنا زیادہ معاملات خراب ہوں گے. اب بات یہ ہوئی کہ ڈیمیجنگ کتنا ہے. سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب ڈیمیجنگ کتنا ہے اس وقت؟ عثمان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوور ہیں یا پی ٹی آئی ہیں، آپ جتنے مرضی ثبوت رکھ دیں، جتنی مرضی آڈیو لے آئے، جتنی مرضی ویڈیو لے کے آ جائیں، جو مرضی کر لیں، نعوذ باللہ وہ ان کو عمران خان صاحب کو اس پیڈسٹل پہ انہوں نے بٹھا دیا ہے جہاں ان کے لیے ہر چیز جو ہے نا وہ بے معنی ہے. جو مرضی کر لیں انہوں نے کہا نہیں جی خان صاحب یہ کام نہیں. توشہ خانہ کیس گھڑی نکلی، نہیں جناب خان صاحب کے اوپر الزام. بشرا بی بی فرغ ہوگی، نہیں جی یہ بھی خان صاحب کے اوپر الزام. جو مرضی آپ چیزیں لے کے آ جائے، ان کے لوگوں نے نہیں ماننا، ان کے لیے ڈیمیجنگ نہیں ہے. اب اللہ ہی جو ہے ان کے لوگوں کو ہدایت دے کہ بھائی وہ کون سی ایسی چیز ہوں گی جس کے اوپر ان کو وہ یقین آئے گا. آج طلب کر لیا ہے بشرا بی بی کے جو بھائی ہیں احمد مجتبیٰ کو اینٹی کرپشن نے، اس کی بھی خبریں آ رہی ہیں، ریکارڈ سمیت طلب کیا ہے. جی وہ انہوں نے مارکیٹ کمیٹی کی جو زمین تھی وہ 20 کروڑ روپے ان کے اوپر ایلیگیشن ہے، انہوں نے جو ہے اس کا اٹھایا ہے کہ مارکیٹ کمیٹی سے لے کے سرکاری زمین پہ. لیکن عثمان صاحب میں کہتا ہوں ان چیزوں سے کچھ نکلنا چاہیے. آپ الزام لگا رہے ہیں، ان چیزوں سے اگر کچھ نہیں نکلے گا تو آپ بھی ڈیمیج ہوں گے اسی طریقے سے جیسے شہزاد اکبر صاحب 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے تھے، حکومت جانے سے پہلے بریف کیس اٹھایا اور چلے گئے. بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، وہ میاں سرفراز صاحب ایک ہوتے تھے، وہ ان کی پریس کانفرنس سے پھر سیف الرحمان کی پریس کانفرنس اور پھر فلانے کی پریس کانفرنس اور ڈاکٹر عاصم کے 462 ارب روپے اور فلانے کے. یہ خدا کا واسطہ ہے اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کو ٹانگو، کسی نے نہیں کی ہے تو اس کا میڈیا ٹرائل اور ملائن کرنے کا جو یہ سلسلہ ہے بند کریں. لوگوں کے بچے بھی ہیں، ان کے گھر بار بھی ہیں، آپ لا کے ان کو بدنامی کے ایسے ٹیکے لگا دیتے ہیں جو کئی ایسے لوگ ہیں جو شریف لوگ ہیں جو پھر ساری زندگی جو ہے اس سے نہیں نکلے. لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں. جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا دیں، جنہوں نے غلط الزام لگایا ہے ان کو بھی سزا دیں. اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا تو سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے. لیکن آپ صاحب یہ بھی تو دیکھیں کہ اب یہ جو شیریں مزاری صاحبہ نے جو یہ اب ہمارے ساتھ بات کی ہے، یہ لوگوں کو کہا ہے کہ جی یہ ایز سچ تو کرائم ہے نا، ایک لحاظ سے دیکھیں تو یہ کرائم ہے. کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے نوشاد بھائی. یہ بھی کرائم ہے کہ جو ہم بڑے مزے سے لوگ لے لیتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے کہ جی ان کا ٹیلی فون ڈیٹا کا ریکارڈ دے دیں، ان کی 3 مہینے کی وہ دے دیں، ان کا جو ہے وہ لوکیشنز دے دیں. یہ بھی جرم ہے، اس کو بھی آپ کورٹ میں جو ہے نا وہ پیش نہیں کر سکتے بغیر اس کے ایسی چیزیں. لیکن ہمارے ہاں چیزیں چلی جا رہی ہیں. لوگوں پہلے یاد ہوگا کہ سٹنگ منسٹر تھے رحمان ملک صاحب، ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹیلی فون کی سم نکل گئی. تو یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کو فکر اس بات سے کی کم ہوتی ہے کہ ملک کو درپیش خطرات کون سے ہیں. آپ کو فکر اس بات کی زیادہ ہوتی ہے کہ عثمان صاحب جو ہے وہ آج نوشاد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کڑھائی کھائی ہے یا دال کھائی ہے اور اس کے بعد ان کا تبصرہ کیا ہے. تو جب آپ اتنی چیزوں میں گھس جائیں گے اور اس کا کریڈٹ لیں گے، بتائیں گے کہ جی آپ وہاں سے گزرے تھے، فلاں رنگ کی گاڑی تھی، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہوئی، یہ بیسیکلی آپ تھریٹ پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں، خوف دلاتے ہیں. خوف کے نتیجے کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مقاصد حاصل کر لیں. ہر حکومت کے اندر ہر چیزوں میں یہی ہوتا رہا ہے اور یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں گے کچھ بھی نہیں نکلے گا ان چیزوں سے. اور اب میں آپ کو بتاؤں نوشاد بھائی کہ اب جو ہے نا لوگوں میں سے خوف ہٹ رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب جو ہے نا ٹھیک ہے آڈیو آ گئی تو آ گئی یار، ویڈیو آ گئی تو آ گئی یار، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، کر لے جو کچھ ہے. یعنی یہ آپ جو چیز ہے یہ ختم کرتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ آپ ہی جو بات کر رہے تھے تحریک انصاف والی، کہ تحریک انصاف کے جو ہمدرد ہیں یا جو ان کے کارکن ہیں وہ ماننے کو تیار ہی نہیں. الٹیمیٹلی یہ رویہ جو ہے یہ باقی جماعتوں پہ بھی ٹرانسلیٹ ہوگا. کل کو نون لیگ والے بھی اس چیز کو جو ہے وہ بادر کرنا بند کر دیں گے اور ویڈیو اور آڈیو لے کے آئے، وہ بھی ہوئی تھی. لوگوں کو یہ آہستہ آہستہ اس کی جو تھریٹ آپ ریسیپشن کہہ رہے ہیں وہ تھریٹ پرسیپشن جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی میسز میں اس کی.
اور یہ لائن تو ڈرا کرنی پڑے گی نا عثمان صاحب کہ یار آپ کی ذاتی زندگی ہے، آپ اس کی ذاتی زندگی کو ایکسپلائٹ کریں اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے، اپنے کسی اور مقصد کے لیے، تو یہ چیزوں کو تو اب آپ کو کہیں تو کوئی لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ آپ جو ہے نا کسی کی فیملی کی تصاویر، شادی کی تصاویر نکال لیتے ہیں، کوئی اپنی فیملی کے ساتھ بدقسمتی ہے نا حافظ صاحب، ہم جو کچھ سیاست کا چلن اس دور میں دیکھ رہے ہیں اور ساری کی ساری جو جنگ ہے اور لڑائی ہے وہ سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے، اور جس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اب یہ جو ریڈ لائن جو ہے وہ ڈرا کس نے کرنی ہے حافظ صاحب؟ کون بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ ریڈ لائن کون ڈرافٹ کرے گا؟ اس کا کیا حل آپ سمجھتے ہیں؟ ٹھیک بات ہے، بالکل آپ کی یہ جو ہے نا یہ ریئلائزیشن خان صاحب کو سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے تباہ کر دیا پورے معاشرے کے اندر۔ اب وہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک گھر کے اوپر پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہوتا تھا، دوسرے پہ پی ایم ایل این کا جھنڈا ہوتا تھا، تیسرے پہ کسی اور کا ہوتا تھا، لیکن لوگ جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا یہ فلاں پارٹی کا ہے، ایک ساتھ گاڑیاں بھر بھر کے جاری ہوتی تھی، سب کچھ تھی، وزاداری تھی، الیکشن کے بعد لوگوں کا ملنا جلنا تھا۔ اب تو یہ ہو گیا کہ ڈرائنگ روم کے اندر 4 بندے بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوا کہ وہ فیکٹری کے اندر اس نے مزدور نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا اس بات کے اوپر کہ جی انہوں نے میرے لیڈر کو گھڑی چور کا ہے۔ آپ اس جگہ کے اوپر لے کے آ گئے جہاں پہ برداشت ختم کر دیا آپ نے، جہاں پہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کا جو ہے ملنا ملانا ختم کر دیا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے آپ کے بچوں کو کوئی جو ہے وہ رشتے نہیں دے گا، جب آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ کسی سماجی تقریبات میں نہیں جا سکیں گے، تو آپ سوسائٹی کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اور یہ جو تباہی ہے یہ ہمارے آگے جو آنے والی نسلیں ہیں انہوں نے تو بس سمجھ لیا کہ وہ حق پر ہیں، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ہے، میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہے، میں قانون ہوں باقی جو کچھ کر رہا ہے وہ غیر قانونی کر رہا ہے، میں محب وطن ہوں باقی سارے غدار ہیں، میں صحیح مسلمان ہوں باقی سارے کافر ہیں۔ یہ روش جو ہے یہ سوسائٹی کو تباہ کرے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ بہت آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ ظاہر ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ کون ان کو بٹھائے گا، اور یہ جو تلخی پیدا ہو چکی ہے سیاست کے اندر کس طریقے سے یہ کم ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ سب سے بڑی ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہے اور باقی سیاسی جماعتوں کی بھی ہے کہ اس جو تلخی کو کم کریں اور آپس میں جو برداشت کا ماحول ہے وہ ضرور قائم کریں۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ایک بڑا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا، وہ ہے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب اطہر مین اللہ نے لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا حکم دیا اور کہا ہے کہ اگر لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم پاکستان کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ اب اس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ 8400 افراد میں سے ابھی تک 600 لوگ لاپتہ ہیں، اور اطلاعات دیے ہیں کہ محمد ایجنسی کے اندر بہت سارے لاپتہ افراد جو گزشتہ سالوں میں تھے اپنے گھروں کو واپس لوٹے ہیں۔ بلوچستان کے اندر بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ لاپتہ افراد اپنے گھروں کو واپس آئے ہیں۔ نصر اللہ ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر تجزیہ کار، ان سے پوچھیں گے۔ نصر اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے عدالتوں میں بہت سارے کیسز بڑے عرصے سے زیر سماعت ہیں، اور اس حوالے سے ہر بار عدالت حکم دیتی ہے، لیکن اس معاملے میں کوئی پیش رفت کیوں نہیں ہو پاتی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا ایک بڑا پرانا ایشو ہے۔ الزامات بھی بے شمار ہیں، اگر آپ بلوچستان کی بات کریں، پھر KPK کے فاٹا کی بات کریں، بعض جگہوں پہ جہاں پہ ٹیسٹوں کے خلاف آپریشنز ہوئے وہاں پہ کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ لوگ لاپتہ ہوئے جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو از خود ان تنظیموں کے ساتھ چلے گئے کہ جو اینٹی سٹیٹ تھیں، جن کے بارے میں باہر سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ان کو کنٹرول کر رہے تھے، مسلح تنظیموں کے ساتھ چلے گئے۔ بلوچستان میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو مارے گئے۔ بڑی کمپلیکس صورتحال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز، لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں، ان کا کام ہے کہ ہر حال میں لوگوں کو سامنے لایا جائے۔ اگر کچھ لوگ جو ہیں جیسے کہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جی اگر کسی ادارے کے پاس کوئی ہے یا کسی کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کا ایک پراپر ایک طریقہ کار موجود ہے، جس کے خلاف بھی کوئی الزام ہے اسے کورٹ میں پیش کیا جانا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ کئی سال پہلے پاکستان کے ایک شخص جو ہے وہ باہر کہیں لاپتہ ہو گئے، تو یہاں الزامات لگتے رہے جی کہ ان کو پاکستان میں کہیں وہ غائب کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ ملک کے اندر موجود نہیں۔ جیسے آمنہ جنجو ایک عرصے سے تحریک چلا رہی ہے، بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں صداقت بھی نہیں ہے الزامات کی۔ ایک لاہور کے ایک جاننے والے تھے، وہ یہاں سے لاپتہ ہوئے، لوگ ان کے اوپر بڑے الزامات لگتے رہے کہ کسی نے پکڑ لیا ہوگا، کسی نے اغوا کر لیا ہوگا، لیکن بڑے عرصے کے بعد جا کے پتہ چلا کہ وہ اپنے پیر صاحب کے کہنے پہ 5 سال کے لیے خود جو ہے ایک
وہ ایسی جگہ پہ چلے گئے تھے جہاں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے کسی کے ساتھ اپنا گھر والوں سے رابطہ نہیں کرنا. تو پھر وہ ایجنسیز تمام پولیس بڑے پریشان رہے. 5 سال کے بعد وہ خود جب واپس آ گئے تو پتہ چلا کہ وہ اپنی مرضی سے گئے تھے. لیکن اس سے کم از کم ان چیزوں کو بری ذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا, نہ پولیس کو, نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, نہ سیکورٹی اداروں کو. اگر کہیں کوئی ایسی گرفتاری موجود ہے یا کچھ لوگ ایسے جو کسی کی کسٹڈی میں ہو سکتے ہیں, بعض لوگ CTD کی طرف سے جو ہیں الزامات کے تحت گرفتار کی جاتے ہیں, ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایکشن ہے اس لحاظ سے درست ہے. وزیر اعظم جواب دہ ہیں. کبھی ایسی کوئی اگزامپل ملی کہ اس معاملے میں وزیر اعظم سے جواب طلبی کی گئی اور ان سے پیش ہونے کو حکم دیا گیا؟ میرے خیال میں اس لیے کہا گیا کہ وزیر اعظم سربراہ ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے, تمام ادارے ان کے کنٹرول میں آتے ہیں. اگر آپ بجائے اس کے کہ آپ اداروں کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائیں, جو اصل سربراہ ہیں چیف ایگزیکٹو, ان کو چاہیے کہ وہ کارروائی بھی کریں, ان کو چاہیے وہ تحقیقات بھی کروائیں. اور خاص طور پہ اس بات کو میرے خیال میں پاکستان میں ختم ہونا چاہیے اور یہ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اگر کسی کو الزام ہے تو اسے اس الزام کے تحت گرفتار کیا جائے. اگر کوئی کسی ایسی سرگرمی میں ملوث ہے وہ پبلک کے سامنے لائی جائیں اور اسے بھی کورٹ کچہری میں اور عدالت میں لا کے سامنے پیش کیا جائے. میرے خیال میں اس طرف خاصی پیش رفت ہوئی ہے. اگر آپ پچھلے 1-2 سالوں کو دیکھیں تو میرے خیال میں اب شاید اتنی شکایات بھی نہیں ہیں. بلوچستان سے جو لوگوں کی شکایات تھی اب آپ کو اندازہ ہے کہ اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں کمی ہوئی ہے کہ لوگ اس طریقے سے اب نہ آپ کو پروٹیسٹ نظر آتا ہے نہ لوگوں کی شکایات نظر آتی ہیں. لیکن اگین میں کہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کوئی نیگیٹو لینے کے بجائے وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ تمام اداروں کو آن بورڈ بھی کریں, اور اگر کسی کے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کے اوپر کچھ الزام ہے اسے میں سمجھتا ہوں عدالت میں پیش کیا جائے اس کی جو سرزنش. لیکن معاملہ یہ ہے نصر اللہ صاحب کہ پہلے کمیشن بھی بنتے رہے لاپتہ افراد کی بابی سے متعلق, لیکن کوئی رپورٹیں سامنے نہیں آتی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کمیشن بنتے ہیں وہ کمیشن شاید معاملات کو دبانے کے لیے ہوتے ہیں, اور وہ کمیشن اپنی رپورٹ اس کو بھی منظر عام پر آنا چاہیے. جب تک آپ اس کو شفافیت نہیں رکھیں گے تو کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں شفافیت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ ایسے جرائم میں ملوث ہیں جو اینٹی اسٹیٹس ہوتے ہیں, جو بعض لوگ آپ نے دیکھا کہ ایون جب فاٹا کے اندر آپریشن ہو رہا تھا وزیرستان کے اندر, جنوبی وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں بہت سے غیر ملکی لوگ موجود تھے اور ان کی سپورٹ کرنے والے بھی لوگ موجود تھے. تو میرے خیال میں جو اسٹیٹ کے خلاف جو کام کرتے رہے ہیں, ان کی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں, ان کو ان چیزوں کے ساتھ مکس نہ کیا جائے کہ جو ملک کے اندر اگر کسی قانون کی کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو اس کو بہرحال عدالت میں پیش کیا جانا, اور وزیر اعظم کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیزوں کو تمام چیزوں کو آن بورڈ کریں, ایجنسیز کو آن بورڈ کریں, اور پراپر ایک رپورٹ عدالت کے اندر پیش ہونی چاہیے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے بازیابی کا حکم دیا ہے, اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے, اور جو لاپتہ افراد ایک عرصے سے کہیں جہاں بھی ہیں اپنے گھروں کو کس طریقے سے لوٹتے ہیں, اس کا انتظار رہے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.